أشرقت نفسي بنور من فؤادي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو HRDF میں آپ کا استقبال ہے۔ حج کی سماجی اہمیت۔ نیکیاں حاصل کرنے اور اپنے آپ کو پاک صاف کرنے کے لیے تمام مذاہب کے لوگ اپنی مقدس جگہوں کی زیارت کرنے جاتے ہیں، لیکن حج جیسے اسلام نے اپنے ماننے والوں پر لازم کیا ہے، وہ کوئی ایسی زیارت نہیں ہے۔ رسم و رواج سے ہٹ کر حج ان بڑے پیغامات کا سبق دیتا ہے جن کی چاہت انسان ہمیشہ سے کرتا ہے۔ ان میں سے ایک ہے انسانوں کے مابین ہر طرح کی نفرت و تعصب کا خاتمہ کرنا۔ حج تمام انسانوں سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ ملک، زبان، رنگ، ثقافت، جنس، نسل، ذات اور قبیلے کی بنیاد پر امتیازی سلوک نہ کریں اور ہر طرح کی برتری سے آزاد رہیں۔ حج کا پیغام ہے کہ ایسی ثقافت کے حامیوں کو بھی اسی مقصد کی طرف گامزن ہونا چاہیے۔ ہر سال عرفہ کا اجتماع یہی مطالبہ کرتا ہے کہ انسان اپنے اندر موجود خود غرضی، تکبر اور نفرت کو ختم کرے اور ایک خدا کی فرما برداری میں رہے۔ مینا میں پتھر پھینک کر ہر حاجی اپنے ذہن و دل میں بسی بری سوچ کو اکھاڑ پھینکتا ہے۔ ہر حاجی ذہن و دل میں بری قوتوں سے لڑنے کے عزم کے ساتھ حج سے گھر واپس آ جاتا ہے۔ اس سے وہ کسی بھی بڑے لالچ کا شکار ہوئے بغیر ثابت قدم رہنے کی طاقت حاصل کرتا ہے۔ جب مینا میں جانوروں کی قربانی کرتے ہیں تو حاجی اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اپنے مفادات کو اسماعیل کی طرح اللہ کے لیے وقف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ صفا مروہ کے درمیان سعی کرتے ہوئے وہ باہمی فرائض اور تعلقات کو نبھانے کے قابل بننے کے لیے تربیت پاتے ہیں۔ حاجیوں کے لیے حضرت ہاجر علیہ السلام حوصلہ افزائی کا ذریعہ ہیں۔ مقام ابراہیم اور حجر اسود کی زیارت کرنے والے حاجیوں کو ان کے والد ابراہیم علیہ السلام اور بیٹے اسماعیل نے اللہ کے گھر کی تزئین و آرائش کے دوران پیش آنے والی مشکلات کو یاد کرتے ہوئے ان احسانات کو اپناتے ہیں۔ پیش آنے والی مشکلات کو یاد کرتے ہوئے ان احساسات کو اپناتے ہیں۔ آخر میں کعبہ کی دیواریں تعمیر ہونے پر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے جو دعا کی وہی تمام حاجی کرتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ہمارے پروردگار تو ہم سے قبول فرما، تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس طرح ہر حاجی معصوم بچوں کی طرح پاک ہو کر مختلف مقصد کے ساتھ اپنے وطن لوٹ آتے ہیں۔ اچھی صحت کے ساتھ اللہ پاک ہمیں حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ أشرقت نفسي بنور من فؤادي.